الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سفر ولا عدوى ولا طيارة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا اللہ تبارک و تعالی نے دن بنایا، رات بنائی، ہفتہ بنایا، پھر ان کو مہینے کی شکل دی، سالوں کی شکل دی، تو کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال فی نفس ہی منحوس نہیں ہوتا، البتہ یوں ہوتا ہے نحوست والے کام کیے جاتے ہیں، اس میں آپ اس نحوست کی ذمہ داری وقت پر نہیں ڈال سکتے، بلکہ اس کام کرنے والے کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ تو عرب کے اندر سفر کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ مصیبتوں والا سمجھا جاتا تھا، خالی مہینہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ بعض کا تو نظریہ یہ تھا کہ جتنی بیماریاں ہیں اس کا 90% جو حصہ ہے بیماریوں کا، وہ سفر میں شروع ہوتا ہے، اور خاص کر سفر کی 1 سے لے کر 13 تاریخ تک۔ اور ان کا یہ نظریہ ہم مسلمانوں نے بھی لے لیا۔ اسی نظریے کے اثرات ہیں کہ محرم کے اندر اہل تشیع کا اثر لے لیا، شادیاں روک دی، سفر ہے، یہاں پر اہل عرب کا جو غلط نظریہ تھا جاہلانہ، وہ نظریہ لے لیا، شادیاں روک لی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی اس وقت۔ ایک تو فرمایا کہ لا عدوہ، کسی کو چھونا یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ ایک آدمی کو خارش ہے، دوسرا آدمی اگر یہ نظریہ رکھتا ہے اس کو میں نے ہاتھ لگا لیا، اس کے قریب چلا گیا تو یہ بیماری مجھے 100% امید لگ جائے گی، اس نے نظریہ بنا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی تردید فرمائی ہے۔ تو عرب کے اندر اگر ایک اونٹ کو خارش ہو جاتی تو جس آدمی کے اونٹ کو خارش ہوئی ہے اس کے ریوڑ کو باقی اونٹوں کو بھی باقی اونٹوں سے دور کر دیا جاتا تھا، کہہ دیا جاتا تھا دور دراز علاقوں میں چلے جاؤ۔ ان کا نظریہ یہ تھا یہ جو خارش ہے یہ اونٹ کے نچلے ہونٹ کے اندر سے شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ سارے اونٹ میں سرایت کرتی ہے
پھر اس کے بعد جو بھی اونٹ اس کے ساتھ آئے گا اس کی طرف یہ خارش منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ لا عدوہ، تو آ کر کے سوال کیا گیا کہ حضور یہاں تو ایسے ہی ہے، ہم دیکھتے ہیں اگر اونٹ کو ساتھ رکھے تو دوسرے اونٹ کو خارش لگ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو جو خارش لگی ہے وہ کس وجہ سے لگی ہے؟ اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں کھانا پینا الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں دو باتیں یاد رکھیں، ایک ہے احتیاط، ایک ہے نظریہ۔ اگر آپ احتیاط کی بنیاد پر کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اگر نظریے کی بنیاد پر کرتے ہیں تو غلط ہے۔ اس لیے کہ صحت اور بیماری یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تندرست رہوں اور وہ کوشش کرتا ہے میرے ہر طرف لوگ تندرست رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے سارے لوگ تندرست ہیں، درمیان والا بیمار ہے۔ تو یہ صحت اور مصیبت آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جاتی بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ آدمی اس میں کوشش کرتا ہے، اللہ سے مانگتا بھی ہے، جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار بھی کرتا ہے، تو اللہ پھر کرم فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ولا طیارہ، بدشگونی لینا، جو کہ بہت عام ہے۔ آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، اگر اس نے آپ کے پیسے دینے ہیں، صبح صبح چلے جائیں، پڑے بھی ہوں گے نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے گا؟ جی اگر ابھی میں نے دے دیا تو شام تک دیتا رہوں گا، شام کو آنا۔ یہ غلط نظریہ ہے، جو کہ مشرکین کا چلا رہا تھا وہی لیا اس نے۔ اسی طرح چند لوگوں کو مخصوص کیا ہوا ہے، چند کام والوں کو، اگر ان میں سے کوئی آ جائے صبح صبح ملاقات ہو جائے تو یہ تو منحوس آدمی ہے، اب تو میرا کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کام کے لیے جا رہا ہے، کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہے اس کو پیچھے سے نہیں بلاتے ہیں، جی اگر پیچھے سے بلا لیا تو نحوست پڑ جائے گی، یہ کام نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی تردید فرمائی ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں بعض دفعہ آدمی چلا جاتا ہے، کن کے پاس جاتا ہے؟ وہ جو عامل بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھانے کے لیے قسمت کے فیصلے ان سے کروا رہا ہے جن کو رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے دکان تک نہ ملی، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اس کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھا رہا ہے۔ اور بھائی قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، ان کی بھی قسمت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مرید گیا اپنے شیخ کے پاس، ایک چھوٹا بچہ ساتھ ہے۔ اب پیر صاحب کے پاس کوئی چیز آئی کھانے کے لیے، اب یہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ للچائی ہوئی نظروں سے اس چیز کی طرف دیکھتا ہے، پھر اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ مرشد جو تھے وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جو مرید تھے یہ پریشان ہو گیا، کہیں میرے بیٹے سے گستاخی تو نہیں ہو گئی۔ ادب سے عرض کیا کہ حضرت کوئی گستاخی تو نہیں ہوگی؟
فرمانے لگے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، ایک بات سمجھ آ گئی۔ کہنے لگے کیا؟ فرمانے لگے وہ یہ ہے کہ میں نے اس بچے کو دیکھا، اس بچے کے اندر اس چیز کو کھانے کی خواہش بھی ہے، دل بھی کر رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو دیکھ بھی رہا ہے، لیکن اپنی خواہش کو اپنے باپ کے اوپر قربان کر رہا ہے کہ میرے باپ کا حکم ہو، باپ کہے تو پھر میں کھاؤں۔ تو فرمایا کہ میں پیر صاحب کہنے لگے میں اس بچے سے بھی گیا گزرا ہوں، اپنی خواہشات کو کبھی یوں نہیں سوچا میرے رب کا حکم کیا ہے اس کے اندر، اپنی خواہشات کو رب کا حکم میں قربان نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکموں کو اپنی خواہشات پر قربان کر دیتا ہوں، اپنی خواہشات کو رب کے حکم پر قربان نہیں کرتا۔ آج ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے ہمارا نظریہ تو نہیں ہے محرم کے اندر شادی نہ کرنے کا، ہر کوئی کہے گا ہم جائز سمجھتے ہیں، پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ایسے ہے نا، ہر چیز عمل سے بتائی جاتی ہے۔ کہیں گے جی سفر کو ہم منحوس نہیں سمجھتے، پھر شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ عمل سے بتایا جاتا ہے، اپنے عقیدے نظریے کا اظہار جو ہے وہ عمل سے کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اس کو منحوس سمجھتا ہوں، غم کا مہینہ سمجھتا ہوں اس لیے شادی نہیں کرتا، دوسرا کہتا ہے غم کا مہینہ نہیں سمجھتا، منحوس نہیں سمجھتا، البتہ شادی میں بھی نہیں کرتا۔ فرق رہ گیا کوئی؟ اس نے تھوڑا سا نظریے کا فرق رہ گیا، کام تو اس نے بھی وہی کیا جو اس نے کیا ہے۔ یہ سارے اثرات ہیں جو ہم نے یا زمانہ جاہلیت والے لے رکھے ہیں یا ہم نے اہل تشیع سے لے رکھے ہیں۔ باقی بعض دفعہ ہوتا ہے شادیاں ہوتی ہیں، جدائیاں ہو جاتی ہیں، وہ یہ تھوڑا ہے کہ آپ سفر میں کریں گے تو جدائی ہو جائے گی، وہ تو آپ ربیع الاول میں کریں گے تب بھی جدائی ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں کریں گے، شوال میں کریں گے، کسی اور مہینے میں کریں گے، جو جدائی ہونی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے بہت ساری چیزوں میں ایسا ہے عملاً ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگرچہ اعتقاد ہمارا یہ نہیں ہوتا، نظریہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارا عمل بتا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، باقی یہ تھوڑا ہے کہ کسی کو گھر میں جا کر کے بتایا جائے گا۔ اگر یہی بات کسی کو جا کر کے بتائی جائے وہ تو مارنے کے لیے آ جائے گا نا۔ یہاں تو چونکہ آپ جو ہے چل کے آئے ہیں، آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے میرا فرض بنتا ہے بتانا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی تردید فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ رخصتی جو تھی وہ اسی سفر کے مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، علی جیسا داماد اور ادھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیٹی، ایسا رشتہ دنیا میں کوئی اور ہے؟ اور ایسا مثالی کوئی دنیا میں رشتہ ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے جو ان کو اولاد دی ہے، حسن و حسین جیسے شہزادے جن کے متعلق حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ میرے یہ شہزادے یہ جنتی اور نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ بھی شادی جو ہوئی تھی یہ سفر کے اندر ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادی حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر کے اندر کی ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، صرف نام کے رہ گئے، عملی طور پر ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے رواج دیں اس چیز کو، جان بوجھ کر 2 مہینوں کا انتخاب کریں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزیں میں ہوتی، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ ایک فرمایا گھوڑے کے اندر، دوسری چیز فرمایا کہ عورت کے اندر،
تیسری چیز فرمایا کہ گھر کے اندر. پھر محدثین نے اس کی تشریح کی ہے. گھوڑا ایسا جو جہاد کے لیے نہیں ہے، فخر کے لیے، تکبر کے لیے پالا گیا ہے، جو اپنے مالک کے لیے باعث وبال بنے گا. اور اسی طرح عورت وہ جو بد زبان ہو اور گھر ایسا تنگ ہو، رہنے کے لیے جگہ نہ ملتی ہو. لیکن یہ بھی یاد رکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. اگر ہوتی، معلوم یہ ہوا ان میں بھی نہیں ہے. جب ان میں نہیں ہے تو محرم اور سفر میں بھی نہیں ہے. اور اس کا تو حضور نے خود فرما دیا کہ لا سفر، اسی لیے سفر کے ساتھ مظفر کا لفظ ملایا جاتا ہے. یہ کامیابی والا مہینہ ہے. تو یہ جو دن ہے، رات ہے، مہینے ہیں، سال ہیں، ان سب کا خالق اللہ ہے. جب اللہ ہے تو یہ سارے دن برابر ہیں. انسان ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، 120 دن کا ہوتا ہے. اس کی سارے قسمت کے فیصلے وہیں پر لکھ دیے جاتے ہیں. صحت، بیماری، رزق سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. کتنے سانس لینے ہیں، کتنے دن رہنا ہے، سارا کچھ اس میں لکھ دیا جاتا ہے. ابھی تک یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، بہہ رہتا ہے. نہ ماں کو پتہ ہے، نہ باپ کو پتہ ہے، نہ رشتہ داروں کو پتہ ہے یہ کتنے دن رہے گا، کتنا مال کمائے گا، کہاں رشتہ ہوگا، کہاں نہیں ہوگا، بڑا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، بوڑھا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے. لیکن اس رب نے، جس رب نے یہ نظام چلایا ہے، ابھی یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، 120 دن کا ہے. یہ سارا نظام اللہ نے اپنی تقدیر کے ساتھ لکھوا دیا ہے. جب وہاں لکھا ہوا ہے پھر ہم کیوں اثر لیں دوسروں کا؟ تو ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے. یہ جتنی غلط توہمات ہیں ان سے بچنا چاہیے. جب ہم بچیں گے پھر دیکھنا ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا. اصل چیز انسان کا عقیدہ، نظریہ ہے. اور جیسے ہی عقیدے کے اندر کمزوری آتی ہے پھر یہ دوسرے اثرات لینا شروع ہو جاتا ہے. اور انہی اثرات کی وجہ سے یہ چیزیں پر زہر ہوتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے خوشی شادیوں کی صورت میں ہو، نکاح کی تقریب کی صورت میں ہو، یا اور خوشی کے موقع ہوں، وہ ان دونوں مہینوں کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ایسا آمین کہا ہے کہ قبول نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان 2 مہینوں کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.